أفلا يتدبرون القرآن بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير الذین قالوا وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ تاکید کی ہم سے یہ عہد لیا اللہ نؤمنا کہ ہم نہ ایمان لائیں لرسول کسی رسول پر رسول نکر آیا اسی لیے ترجمہ کیا گیا کسی بھی رسول پر حتی یہاں تک کہ یاتینا کہ وہ لائے ہمارے پاس بقربان قربانی تأکلہ النار اور اس کی قربانی کو آگ کھا لے قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی قد تحقیق جاء آئے کم تمہارے پاس رسول ایک نہیں کئی رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات نشانیوں کے ساتھ معجزات کے ساتھ آیات کے ساتھ واضح آیات کے ساتھ وبالذی اور اس چیز کے ساتھ جو قلتم تم نے کہی فلما بس کیوں قتلتموہم تم نے ان کو قتل کیا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر یہ آپ کو جھٹلائیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ پس تحقیق جھٹلائے جا چکے آپ سے پہلے رسول من قبلی کا آپ سے پہلے جاؤ بالبینات آئے وہ نشانیوں کے ساتھ والزبری اور زبر کے ساتھ زبر کتابچوں کے ساتھ والکتاب اور کتاب کے ساتھ المنیر روشن ان آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں الذین قالوا وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا یہ یہودیوں کی بات ہے اس سے پہلے ان کی ایک بات ذکر ہوئی اب یہ دوسری بات پہلی بات میں انہوں نے کہا کہ تمہارا اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں کہ وہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو بات انہوں نے کہی ہے ہم نے لکھ لی ہے اور اس کی سزا دیں گے اور جو انہوں نے نبیوں کو قتل کیا وہ بھی ہمارے علم میں ہے ہم نے لکھا ہوا ہے
اور قیامت کے دن ہم کہیں گے چکھو اب عذاب جلنے کا۔ یہ ان کے اعمال ہیں جن کی سزا ان کو ملے گی، کیونکہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ دوسری بات ان کی آئی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے انہوں نے بہانہ بنایا کہ آپ قربانی کریں اور قربانی آپ کی آگ آئے آسمان سے اور کھا لے، کیونکہ پہلی قوموں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ ان کی قربانی کی قبولیت اللہ سبحانہ و تعالی ان کو دکھا دیتا تھا۔ جیسے آدم کے دو بیٹوں نے قربانی کی، حابیل اور قابیل نے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوگی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے اس بنا پر کہ میری کیوں نہیں ہوئی تمہاری ہو گئی، حسد میں آ کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو وہاں قربانی کر کے ان کو اس قربانی کے گوشت میں سے وہ کھا نہیں سکتے تھے، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ ان کی شریعتوں میں یہ جائز نہیں تھا کہ کوئی قربانی کرے اور اس کا گوشت کھا لے۔ قربانی کر کے وہ اپنے جانور کو باہر چھوڑ دیتے تھے ذبح کر کے، تو آگ آسمان سے آتی تھی، جس کی اللہ تعالیٰ قبول کرتا تھا آگ اس کو کھا لیتی تھی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تھی ادھر ہی گل سڑ جاتی تھی۔ تو یہ اس طرح ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری شریعت میں اس کو پردے میں رکھا، کس کی قبول ہوتی ہے کس کی نہیں، اور فرما دیا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہاں بھی یہی بات بتائی، حابیل نے اپنے بھائی کو سمجھایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے وہ متقین کی قربانی کو اور ان کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ اور ہمیں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ اللہ کو قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہاں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اب جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو تو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا کہ وہ متقین میں سے۔ اب اللہ نے اس بات کو مخفی رکھا آخرت کے دن تک کے لیے۔ تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ قربانی کریں اور آگ آئے اور اسے کھا لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے ان کو یہ معجزہ دیا بھی، پہلے ان کی صداقت کی دلیل اس کو بنایا بھی، لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ کئی انبیاء آئے جن کو یہ معجزہ یہ بینہ ملی، اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں عطا کی۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ، اور اسی کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ قل کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی، تحقیق آئے مجھ سے پہلے کتنے ہی رسول، بالبینات معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم وہ چیز بھی ساتھ لائے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی انہوں نے قربانی بھی پیش کی اور ان کی قربانی کو آگ نے کھایا بھی، اس کے علاوہ بھی معجزات لے کے آئے، تو پھر تم نے ان کو کیوں جھٹلایا اور ان کو کیوں قتل کیا؟ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، جو ان کی دعوے کی تصدیق تھی کہ انہوں نے معجزے بھی دکھائے،
جیسا کہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں، اور کتنے معجزے انہوں نے دکھائے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے کو بناتے تھے مٹی سے اور اس میں وہ پھونک مارتے تھے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا۔ اسی طرح کوڑی کو جو تھے وہ شفا یاب کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مادرزاد اندھے کو بینا کر دیتے تھے۔ تو ان معجزات کے باوجود بنی اسرائیل نے ان کو نہیں مانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ تو اس لیے فرمایا اس میں تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے کہ صرف آپ پہلے ہی نہیں ہیں جن جو جھٹلائے گئے ہیں، آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول آئے جن کے پاس یہ جو ابھی آپ سے مانگ رہے ہیں نا، یہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ اور ان سے کہیے فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، انہوں نے یہ سب کچھ تمہیں دکھایا بھی، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا ہے جی۔ اسی طرح اشیاء ان کو انہوں نے قتل کیا، اور اس کے علاوہ کتنے ہی انبیاء ہیں جن کو بنی اسرائیل نے قتل کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جیسا کہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ آپ کو بلایا بہانے سے، اور آپ گرمی تھی، دھوپ تھی، آپ دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ اوپر سے پتھر، جو چکی کا پتھر کی چکی کا پارٹ ہوتا ہے بڑا، وہ اوپر سے ان کے سر پہ گرائیں اور آپ ادھر ہی قتل ہو جائیں۔ وہ اس ارادے سے چڑھے اوپر دیوار پر، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا یہ پروگرام ہے، آپ یہاں سے ہٹ جائیں۔ آپ اٹھ کے ادھر ہی آئے ہیں، اور وہ پارٹ جو ہے ادھر ہی گرا جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے محاولے، کتنی ان کی اٹیمپٹس آپ کو قتل کرنے کی۔ اس یہودی عورت نے جو آپ کو زہر ملا کے دیا، وہ بھی اسی کڑی کی، اسی سازش کی ایک کڑی تھی۔ تو ان کا وتیرہ رہا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے رہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو پوچھو فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب دوسری تسلی یہ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اپنے رسول کو تسلیاں دے رہا ہے، کیونکہ آپ ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ کو غم ہوتا تھا۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ آپ کو مار دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن، پس اگر كَذَّبُوكَ، آپ کو جھٹلائیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، تو ان کے جھٹلانے کا یہ نہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، ان کے نہ ماننے سے آپ کی رسالت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَ، آپ سے پہلے کتنے رسولوں کو جھٹلایا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات والزبر، وہ معجزے بھی انہوں نے دکھائے، اپنی صداقت کی دلیلیں بھی انہوں نے دی، اور ان کو زبور بھی عطا کی گئی۔ زبور جمع ہے زبور کی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے زبور، اس کا نام زبور ہے۔ تو زبور کی جمع زبور، چھوٹی کتاب کو جس کو ہم کتابچہ کہتے ہیں فارسی میں، اس کو زبور کہا جاتا ہے۔ ان کو کتاب چھوٹے کتابیں بھی دیں گی، جیسے کہ صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کا ذکر قرآن میں نہیں آیا ان کی ناموں کا، تو ان کو صحف کہا گیا، کہیں زبور کہا گیا، چھوٹے کتابچے۔
بینات کے ساتھ ان کے پاس کتابیں بھی تھیں، والکتاب المنیر، اور کتاب جو ہے وہ بڑی کتاب، جیسے قرآن ہے، انجیل ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، اور ان کو کتاب المنیر، روشن کتاب دی گئی۔ تو یہ بات بتا کے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے کہ ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے اور ان کو پیغام دیتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب اس آیت کے اندر مومنوں کے لیے وعدے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے وعدہ ہے، صحابہ کے لیے وعدہ ہے، ایمان لانوں کے لیے وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے اندر کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وہ آپ کو مانے آپ کو نہ مانے، موت تو آئے گی، پھر ہمارے پاس آنا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوں گے ان کو اللہ جزا دے گا، اور جو آپ کو نہیں مانتے ان کو اللہ سزا دے گا۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے لیے یہ ایک راستہ بنایا ہے، جو بھی زندہ ہے اس نے مرنا ہے، جو بھی زندہ ہے، کل نفس، ہر جاندار چیز اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ وہ جن ہو، وہ انسان ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ کوئی جانور ہو، جو بھی ہے، حیوانات ہو، جس کے اندر زندگی ہے اس نے مرنا ہے، اور اس سے کوئی بھی جو ہے کیا کہنے کہ اس کوئی بھی نہیں جو موت سے بچے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات ہے جو حی قیوم ہے، جسے موت نہیں، سبحانہ و تعالی، اس کی زندگی کامل ہے۔ تو اس لیے موت کے بعد یہ انتہا نہیں ہے، اس کی آگے بھی مراحل ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفون، وفا ہوگی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اجورکم، تمہارے اجر، جو تم نے تکذیب کی اس کی سزا کو بھی اجر ہی کہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کا عذاب دینا ہے نا، ذوقوا عذاب، وہ بھی ان کا اجر ہے، ان کے اعمال کا۔ توفون اجورکم، اس میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے۔ کافروں کے لیے وعید ہے کہ مر کے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے نا، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے، تمہیں سزا ہوگی۔ مومنوں کے لیے وعدہ ہے کہ تم اچھے عمل کرو گے تو تمہیں ہم انعام دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اجورکم، تمہارا بدلہ، اور یہ کون سے دن؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو یہ آخرت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ عین عدل ہے۔ عدل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اب اس دنیا میں کتنے ظالم ہیں، ظلم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو اس دنیا میں ظلم کا بدلہ وہ نہیں پاتے ہیں، سزا نہیں پاتے۔ کتنے مجرم ہیں، جرم کرتے ہیں، لیکن ان عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں۔ کتنے ڈاکو چور ہیں جن پر کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کئی قتل کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو ان کی سزا نہیں ملتی۔ اگر مل بھی جائے تو کیا ہوگی؟ ایک بار ان کو قتل ہی کیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہزاروں مارے ہیں، جیسے ایک بم گرایا تو لاکھوں بندے مر گئے، وہ قاتل ہے نا ان لاکھوں کا۔
اگر ایک بار اس کو سزا مل جائے تو وہ لاکھوں کی تو بدلہ نہیں ملے گا نا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت کا دن رکھا ہے. قیامت کا دن پورا پورا بدلہ ملے گا ہر شخص کو جو اس کا جرم ہے. جس نے لاکھوں مارے ایک بار مرنے سے کیا عدل ہو گیا؟ اس لیے وہ روز مرے گا، روز جیے گا، موت طلب کرے گا، موت اسے آئے گی نہیں. اس کو جیسے جان نکلنے پر جو تکلیف ہوتی ہے اس کو جتنی جانیں اس نے قتل کی ہیں وہ ہر روز اس کو سزا ملے گی، پورا پورا بدلہ ملے گا. انما توفون اجورکم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ رکھا ہوا ہے. کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اللہ وما وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، جس کا ذکر پہلے گزر چکا. اب ان اجور کے اندر دو کیٹیگری ہیں، دو قسم کے لوگ. ایک وہ ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو اس دن جو بچا لیا گیا، زحزح بچا لیا گیا، عن الناری آگ سے، زحزح زحزحہ ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، دور کر دینا. جو دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا آگ سے، اور صرف بچایا ہی نہیں گیا آگ سے، اس کو جنت میں داخل بھی کیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ ہے کامیاب. اور دوسری کیٹیگری کون ہے؟ جو آگ میں گر گئے، وہ ناکام ہے. اور باقی رہی یہ دنیا کی زندگی، اس کو معیار نہ بناؤ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیابی اسی کی ہے جو آگ سے نجات پا گیا، جنت میں داخل ہو گیا. اس کے سوا جتنے لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں. اگر کوئی شخص آگ سے نہیں بچتا تو کامیاب نہیں ہے. اور دنیا میں انسان متمتع ہوتا ہے مال سے. ہم سمجھیں کہ یہ کامیاب ہے، یہ ہماری بھول ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے مالدار تھا، کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، ہر طرح سے عیش و عشرت میں رہا اس کی ساری زندگی. قیامت کے دن اسے جہنم کا ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس کو وہاں سے نکال بھی لیا جائے گا، اور پھر اللہ اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا ہاں بھی سنا کدی سکون ویکھیا؟ وہ آکھے گا میں تو کدی اپنی زندگی سے راحت سکون نہ دی شاید کوئی نہیں سنی. اسی طرح ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا دنیا میں ساری زندگی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزری، اسے جنت کا ایک چکر لگا دیا جائے گا، پھر اللہ اپنے دربار میں کھڑا کر کے پوچھے گا ہاں میرے بندے سنا کدی کوئی دکھ ویکھیا؟ وہ آکھے گا میں نے تو کدی تکلیف کدی پہنچی نہیں. تو یہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے مصائب، دنیا کی آسائشیں دھوکہ ہیں. اور اللہ بتا رہا ہے جس نے یہ پیدا کیے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی. متاع الغرور، غرور اغترار بالامانی یعنی آرزو کا دھوکہ. جیسے شراب ہوتا ہے دھوکہ ہے، انسان سمجھتا ہے پانی وہ پانی نہیں، انسان سمجھتا ہے مال و دولت میں عیش و عشرت ہے، سکون ہے، ساری زندگی اس کو حاصل کرنے میں برباد کر دیتا ہے، عیش سکون نہیں ملتا. یہ ہمارا وہم ہے کہ ہم اتنا پیسہ کما لیں گے تو ہم سکون میں ہو جائیں گے. نہیں ہے سکون، نہیں ہے سکون.
ابھی وہ پچھلے دنوں میں ڈاکٹر تھا نا لاہور کے ڈاکٹر صاحب تھے، اقرا میڈیکل سینٹر کے مالک، اس کا بیٹا اتنا پیسہ اس کو اس کا باپ دے رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے باپ کو کرائے کے قاتلوں سے قتل کروا دیا۔ اتنا پیسہ اس کے منہ مانگے پیسے اس کو دے رہا ہے، اس کی ساری ڈیمانڈیں پوری کر رہا ہے۔ اس نے بڑی سے بڑی گاڑی کی ڈیمانڈ کی، وہ بھی لے کے دی ہے جی، ابھی پہنچی نہیں تھی، بک کرائی ہوئی تھی، تو اس نے بیٹے نے پہلے ہی قاتلوں کرائے کے قاتل لیے اور باپ کو قتل کر دیا، تاکہ ساری جائیداد، ابا تو تھوڑا تھوڑا دے رہا ہے، اس کو اتنی ساری نظر آ رہی تھی، ساری پہ میں قبضہ کر لوں، اپنی من مانیاں کر۔ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس لیے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بڑے سکون میں، ان کو تو نیند نہیں آتی راتوں کو، اور ایک غریب آدمی سکون سے سوتا ہے، وہ راحت میں سکون میں۔ تو دنیا متاع الغرور ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں نا، یہ غزہ والے جو ہے کہ مر رہے ہیں، گھر برباد ہو گئے، شہید ہو رہے، کئی ہانیاں جیسے 70 افراد ان کے گھر کے شہید ہو گئے، وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ تو فائدے میں کہ اس دنیا سے یہ تو متاع الغرور ہے نا۔ اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو اخلاص دے اور قبول فرمائے، اللہ کے ہاں تو بڑے انعامات ہیں، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ اس لیے مومن آدمی جو ہے نا، اس کا مطمع نظر یہ زندگی دنیا کی نہیں ہوتی، آخرت پر ایمان یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے جئیں، اللہ کی رضا کے لیے، یہی کامیابی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دنیا حاصل کر لینا کامیابی نہیں، دنیا میں زندہ رہ لینا ہر حال میں، جیسے بھی ذلیل ہو کے، جیسے بھی نیچے لگ کے کافر ہو کے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے، جنت میں داخل کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔